بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھلاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد چاہے تو اللہ سے مدد رکھ۔ وَاعْلَمْ، اور اس بات کا یقین رکھ، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر بے شک ساری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تجھے ذرا برابر نفع پہنچائیں، تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ نے تیرے لیے مقدر میں لکھ دیا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، اور اگر وہ سب جمع ہو کر تجھے ذرا برابر بھی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے نقصان نہ پہنچائیں گے مگر اتنا ہی جتنا نقصان اللہ نے تیرے لیے مقدر میں لکھ دیا۔ تقدیر کی کلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفے خشک ہو چکے۔ اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں میرا بندہ پریشان ہو، اس پہ کوئی مصیبت آئے، ساری دنیا کے انسان مل کر مصیبت ہٹا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت مصیبت سے نجات دینا چاہیں تو ساری دنیا کے انسان مصیبت میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ آج اس بات کی یقین آ جائے، آج اللہ رب العزت سے محبت، اللہ رب العزت کا تعلق ہمیں مل جائے، ہمارا جیسے ہی ہمیں کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف آئے، ہمارا پہلا دھیان اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ آج بیماری آتے ہی کہتے ہیں دیکھو کون سا ڈاکٹر ہے جس سے زیادہ شفا ملتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتے ہی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہی دیکھتے ہیں دیکھو کون ہے جو ہمارا باہر رہتا ہے، ہماری مدد کر سکے۔ دوائی کو ہم نے سنت سمجھ کر استعمال کرنا ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، مسئلے کے لیے ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن مسئلہ اللہ نے حل کرنا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ رب العزت سے تعلق کے بغیر آپ جو چاہیں کر لیں، مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلہ اگر حل ہو گیا تو دو اور آ جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑیں، رب تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیے۔ چینج یور لائف کے نام سے میرے چینل میں پلے لسٹ موجود ہے، آپ اس پلے لسٹ میں موجود ویڈیوز پر سٹیپ بائی سٹیپ 25 چیپٹر ہیں، عمل کرنا شروع کر دیں۔ جس دن آپ 25ویں چیپٹر پر عمل کر لیں گے وہ آپ کی پریشانی کا آخری دن ہوگا۔ اور معزز سامعین، میری یہ گزارش اور سن لیجیے، کسی بھی عامل کے پاس اپنا ایمان اور اپنا مال ضائع کرنے کے لیے کبھی بھی نہ جائیں۔ آج کل لوگ استخارے کرواتے ہیں، حضرت دیکھ دیں ہمیں مسئلہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان کو استخارے کا کہنا ہی بے وقوفی ہے کہ استخارہ ایک ہے مسنون سنت ہے، وہ 2 نفل پڑھ کے آپ دعا کریں، اللہ رب العزت سے مشورہ کریں، اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ آپ کو مسائل ہیں جو بھی مسئلہ ہے، لیکن عاملین حضرات سے جا کے کہنا جی حضرت استخارہ کر دیں، تو حضرت کو تو موقع مل گیا، اب حضرت کہیں گے بھئی اوہو آپ کا تو استخارہ بڑا خطرناک آیا۔ کہ جی کیا ہوا؟ کہ جی آپ کے استخارے میں تو جادو آیا ہے، آپ کے اوپر تو بڑی سخت بندش ہے، آپ کو تو نظر بد لگ گئی ہے۔ اب حضرت کیا علاج ہے اس کا؟
اب علاج تو اس کا ہے، لیکن آپ کو تھوڑی سی مشقت ہوگی، تقریباً 5,000 10,000 تک بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ بڑا سخت آپ کے اوپر جادو ہے، اور اگر اس کے کاٹ نہ کی جائے تو بہت نقصان ہوگا آپ کو، اور آپ کو یہ پریشانیاں اور مصیبتوں نے پہلے بھی گھیرا ہوگا اور آپ مزید گھیریں گی۔ تو بندہ ویسے پریشان ہوتا ہے تو جاتا ہے، اب کہتے ہیں ہاں جی میں پہلے ہی بڑا پریشان ہوں، تو آپ کچھ کیجئے، کہتے ہیں جی اتنے پیسے دیں، ہم کچھ چیزیں خریدیں گے، ہم نے زعفران خریدنی ہے، اور جتنے ایک بندے سے یہ زعفران کے پیسے لیتے ہیں، اتنے پیسے سے، اتنی زعفران سے پورا سال ان کا گزر جاتا ہے، اور باقی سب ان کی جیب میں جاتا ہے۔ عاملین حضرات سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنا ایمان لٹنے سے بچائیے، اپنا مال بھی لٹنے سے بچائیے، اپنی تصویر کبھی بھی نہ دیں، نہ برہنہ تصویر جس طرح آج کل چل رہا ہے یوٹیوب پہ۔ اللہ رب العزت کے خوف سے مبرہ ایسے لوگ موجود ہیں، ہر بندے کو بندش بتا رہے ہیں، بچیوں کو بتا کر کے آپ کے جسم پہ جادو کیا ہے، ان سے تصویریں منگواتے ہیں، پھر بعض خود ہی تصویریں بھیج رہی ہوتی ہیں، ہمیں چیک کر کے بتائیں، بالکل بے وقوفی نہ کریں۔ اللہ رب العزت مسائل کو حل کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کی۔ آپ سوچتے ہوں گے میں عاملین سے اتنا منع کیوں کرتا ہوں، اس کی صرف ایک ریزن میں بتاتا ہوں، ریزن بہت ہے، ایک بتاتا ہوں صرف۔ آپ کسی عامل کے پاس گئے، آپ نے اس کو اپنا مسئلہ بتایا، اس نے آپ کو کچھ پیسے لیے، کچھ آپ کو کہا جی میں کرتا ہوں، اب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا وہ مسئلہ دور کر دیا گیا، یا پھر آپ کے وہاں جانے کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ غیر کی طرف گئے، اب اللہ غیر کے پیچھے ذلیل کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوتا کیا ہے، جس کے لیے میں منع کرتا ہوں۔ ایک دفعہ مسئلہ حل ہو گیا نا، اب آپ کی چوری بھی ہو گئی تو آپ فوری فون کریں گے، حضرت سے پوچھو کیا ہوا، چوری کیسی ہوئی، کس نے کی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا فوری فون، مسئلہ ہوا، پریشانی ہوئی، کوئی بھی کام آپ کا ہو گیا جس میں آپ کو لگ رہا ہے جی نقصان ہوا ہے، آپ بھاگتے ہوئے جائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف دھیان نہیں جاتا، پھر یہ چھوٹے خدا بن جاتے ہیں، ہر مشکل میں انہی کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اس لیے منع کرتا ہوں، نہ جائیں ان لوگوں کے پاس، نہ اپنا نام، والدہ کا نام بتائیں، نہ اپنی تصویر دیں، اپنے آپ کو مکمل ان سے محفوظ رکھیں۔ میں یہ ریکویسٹ ہر ویڈیو میں اس لیے کرتا ہوں، گزارش ہے، نہ اپنا پیسہ ضائع کریں، نہ اپنا ایمان ضائع کریں۔ زیادہ تر یہ بالکل ہی مسلمان ہی نہیں ہیں لوگ جو عمومی طور پہ چینل بنا کے یہ جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، اور اگر مسلمان بھی ہیں تو ایمان نام کی چیز ہی نہیں ان میں۔ اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ رکھیں ان سب چیزوں سے، اور عاملین کے ہاتھوں برباد ہونا اب چھوڑ دیں۔ رب معزز سامعین، اگر آپ یہ عاملوں کے چکروں میں پڑے بغیر صرف میرے چینج یور لائف کا کورس کر لیں، جس کی ویڈیوز الحمدللہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، انشاءاللہ یہ سیشن انشاءاللہ مکمل کمپلیٹ اپلوڈ ہو جائے گا بہت جلد، اور آپ اس کورس کے کرتے ہوئے اس عمل کو کر لیں، جس سے اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے، اور وہ عمل انتہائی مختصر، اور وہ کیا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، جس کا مفہوم ہے اگر تم اس سے استغفار کرو گے میں تمہیں اولاد دوں گا، اور علماء نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اس سے استغفار کی کثرت کرتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا کرے، اس کو چاہیے وہ اس سے استغفار کی کثرت کرے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ جی حضرت میرے اولاد نہیں ہے، فرمایا اس سے استغفار کرو۔ اب معزز سامعین، استغفار بہت بے مجرب عمل ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تم استغفار کرو میں اولاد دوں گا۔ آپ اولاد چاہتے ہیں، نرینہ اولاد چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ بیٹا دیں، آپ استغفار کریں، مقدار جتنی زیادہ کر سکیں اتنی جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، کوئی وقت محسوس نہ کریں، عورتیں محسوس ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں، آسان سا طریقہ ہے، صبح اٹھتے ہی آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، سارا دن استغفار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کبھی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ تینوں چاروں جتنے زیادہ آپ کے استغفار آتے ہیں مکس کر کے پڑھتے رہیں۔ رب تعالیٰ کو ہمارے کسی پڑھنے پہ پیار آ جائے، پسند آ جائے، اللہ کو ہمارا پڑھنا مانگنا پسند آ جائے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے ایسے تجربات ہیں کہ بھانج ڈاکٹروں نے قرار دے دیا، لیکن استغفار کی برکت سے میاں بیوی دونوں کو اللہ رب العزت نے 1 نہیں 2 نہیں 4 بچے عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، اس عمل کو ضرور کیجئے، سارا دن بھی کرتے رہیے، اگر عشاء کے بعد 500 مرتبہ دونوں میاں بیوی کر سکے تو وہ بھی کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اپنے دوست کاشم محمود کو اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔